مزید بیانات، گفتگویں اور حوالہ جات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل غلامان احمد رضا کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سحری کے وقت کی انتہا۔ سحری کا جو وقت ہے نا، ایک ہمارے دوست، پیارے دوست ہے صوفی عثمان صاحب، تو خصوصاً بالخصوص ان کے اسرار پر یہ کلپ جاری کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ سحری کا جو وقت ہے انتہائی وقت، ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کثرت کے ساتھ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان مکمل ہو جائے تب تک روزے کا سحری کا وقت ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے اور بہت ہی نقصان دہ یہ بات ہے کہ اس سے انسان کا روزہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے کہ جب روزے کا وقت ہی ختم ہو گیا تو اس کے بعد سحری کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا بالواسطہ یہی مطلب ہوگا کہ روزہ رکھ کے اس نے توڑ دیا، صرف مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ میاں سحری کا جو وقت ہے انتہائی وقت، وہ فجر کی اذان شروع ہونے تک ہے، یعنی جب اذان شروع ہوئی یہاں احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے اپنا سحری کرنا، کھانا پینا یہ بند کر دینا چاہیے۔ اس کو سمجھیے، ایک ہوتی ہے صبح صادق، ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ صبح صادق ایک ایسی آسمان پر سویدی نمودار ہوتی ہے جو مشرق کی جانب سورج نکلنے سے، سورج طلوع ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے آسمان پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے مشرق کی جانب، جو سورج کے نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے تقریباً وہ سفیدی آسمان پر نظر آ جاتی ہے، جو آسمان کے چاروں کنارے پر چوڑائی کی میں جو ہے نا وہ شمالن اور جنوباً آپ کو دکھائی دے گی۔ اس سفیدی کا نام ہے صبح صادق، اور صبح صادق سے پہلے ایک آسمان پر سویدی جو آسمان کے درمیان ایک ستون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب کی جب سفیدی ظاہر ہوگی صبح صادق سے پہلے، صبح کاذب کی سفیدی جو ظاہر ہوگی، اس روشنی میں نہ تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، نہ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تہجد وغیرہ یا عشاء کی اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ اس وقت میں وہ پڑھ سکتا ہے، یا تہجد وغیرہ کے نفل پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس وقت میں روزے کی نیت معتبر ہوگی۔ نیت معتبر سے مراد یہ ہے کہ ارادہ جو روزے رکھنے کا اس کا ارادہ ہے نا، اس نے ارادہ کرنا ہے، اگلے دن کا ارادہ کرنا ہے، وہ اسی وقت کرے گا جب اگلا دن آئے گا۔ یعنی نہ اس کا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ کرنے والے پر کھانا پینا حرام اس وقت نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی شخص نے صبح کاذب جب آئی ہے تو یہ ارادہ کر لیا کہ بھائی میں ہوں روزے دار ہو گیا، میں سحری نہیں، یا اس وقت کھا پی کے انہیں ارادہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے میں سحری کھا لئیے، بھائی سحری دا وقت شروع ہی نہیں ہویا، صبح کاذب دا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے اس وقت سحری دا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق دا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق اس وقت سحری دا وقت ختم ہو جاتا ہے، اندھی انتہا ہو جاتی ہے۔ سمجھے گا؟ ہون صبح صادق دا مسئلہ پائے سمجھیا کہ جس وقت آسمان دے ہوتے سفیدی ظاہر ہوئے سورج نکلنے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں کہنے ہیں صبح صادق۔ تے صبح صادق دے صبح صادق دے نکلنے، یعنی صبح صادق دے تحقق تو بعد فجر دا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
تو گویا مسئلہ ایویں سمجھو کہ صبح صادق دے اتے دونوں چیزاں دا انحصار ہے۔ صبح صادق دے تحقق تو بعد فجر دا وقت شروع ہوتا ہے اور ساڑی دا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب صبح صادق دے وقت ہی فجر دی اذان شروع ہو جاتی ہے تو معلوم ہویا کہ فجر دی اذان روزے دے بند کرن دی بند ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ صبح صادق دے فجر دے وقت ہی آتا ہے۔ فجر دے وقت صبح صادق ظاہر ہو جاتا ہے، سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، تو صبح صادق دے وقت ہی فجر دی اذان ہوندی ہے۔ اور جب فجر دی اذان ہوگی صبح صادق ہو گیا تو انتہائی وقت آ گیا، ختم ہو گیا۔ ہن جڑا اذان دے دوران کھائے گا پیے گا تو گویا کہ وہ روزے دے ختم ہون تو بعد، روزے دے وقت ختم ہون تو بعد اس وقت جس وقت اندے اتے کھانا پینا حرام سی، جائز نہیں سی، وہ کھا بیٹھا ہے، اندر روزہ ٹوٹ گیا، روزے دی قضا کرے گا۔ اس واسطے دوستو مسئلہ ذہن نشین رکھو کہ سحری کا جڑا انتہائی وقت ہے نا، وہ میرے دوستو صبح صادق تو پہلے